إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة والضلالة في النار يقول الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقال في مقام آخر رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ محترم بزرگوں، بھائیوں، اسلام میں داخل ہونے کے بعد، اسلام قبول کرنے کے بعد جو سب سے پہلی ذمہ داری ہمارے اوپر عائد ہوتی ہے وہ نماز کی ہے۔ سب سے پہلا فریضہ مسلمان بننے کے بعد جو ہمارے اوپر عائد ہوتا ہے وہ نماز ہے۔ آج اور انشاءاللہ آئندہ کچھ خطبات کے اندر ہم نماز اور نماز کے متعلق کچھ احکامات کے حوالے سے بات کریں گے۔ نماز کے بارے میں سب سے پہلی بات یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ دن میں 5 مرتبہ پڑھنا ہم میں سے ہر بندے کے اوپر فرض ہے، اور یہ واحد فریضہ ہے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی کہ بچپن سے اس کا آغاز کرایا۔ فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو۔ کب سے؟ فرمایا جب وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ آپ اسلام کی باقی تعلیمات کو دیکھیں، اس طرح حکم نہیں دیا گیا کہ اتنی چھوٹی عمر سے یہ جو احکامات ہیں، فرائض ہیں، ان میں اولاد کے اوپر سختی کرنا شروع کرو یا ان کو سمجھانا شروع کرو، لیکن نماز کے بارے میں فرمایا مرو اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دینا شروع کر دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں، اور پھر فرمایا کہ ان کے اوپر سختی کرو، اگر مارنا پڑے سمجھانے کے لیے، نصیحت کرنے کے لیے، تربیت کے لیے، تو ان کو سختی کے ساتھ سمجھاؤ۔ جب وہ 10 سال کے ہو جائیں سختی کے ساتھ بھی ان سے نماز کا مطالبہ کرو اور نماز ان کو پڑھاؤ۔ اور پھر ساتھ فرمایا کہ جب 10 سال کے ہو جائیں ان کے بستر بھی علیحدہ کر دو ایک دوسرے سے۔ ہم نے عام طور پر یہ دیکھا ہے کہ ہم اولاد کے بارے میں ہر چیز کی فکر کرتے ہیں، ان کی تعلیم کی بھی ہمیں فکر ہے، ان کے مستقبل کی بھی ہمیں فکر ہے، ان کی دنیا کی زندگی کی بھی ہمیں فکر ہے، لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی یہ چھوٹے سے بچے ہیں، ابھی اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی تو اس کے کھیلنے کے دن ہیں، اس کی نیند خراب ہو جائے گی تو یہ سکول کیسے بچہ میرا جا سکے گا یا بیٹی میری جا سکے گی۔ تو ہم نماز کے لیے ان کے اوپر وہ سختی نہیں کرتے جو اسلام ہم سے جس کا تقاضا کرتا ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا حکم دے رہے ہیں ہمیں 7 سال سے بچوں کی نماز کے اوپر تربیت شروع کر دو، اور 3 سال میں ان کو نماز سکھاؤ، نماز کے احکامات بتلاؤ، نماز کے بارے میں
ان کا ذہن پختہ کر دو. اگر 10 سال کی عمر کو پہنچ کے بھی وہ نماز نہیں پڑھتے تو پھر ان کے اوپر سختی شروع کر دو. اور پھر 10 سال کی عمر وہ ہے جس کے اندر ایک اور حکم دیا کہ ان کے بستروں کو ایک دوسرے سے علیحدہ کر دو. یہ بھی سستی ہم نے اپنے گھروں کے اندر دیکھی ہے کہ بچے ہیں، بچیاں ہیں، 10 سال سے بڑی عمر ہو جاتی ہے، بہنیں ایک بستر کے اندر سو جاتی ہیں، کزنز ایک بستر کے اندر سو جاتی ہیں، بچے آپس میں ایک بستر کے اندر سو جاتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اصول سکھایا، یہاں پر ایک تربیت کی کہ 10 سال کی عمر کے بعد بہنوں اور بھائیوں کے بھی بستر علیحدہ کر دیں. اب ان کے لیے احکامات مختلف ہو چکے ہیں اور ان کی تربیت جو ہے وہ ایک مختلف مرحلے کے اندر داخل ہونے لگی ہے، جسے ہم آج کے دور میں ٹین ایج کہتے ہیں، جس میں ہارمونل تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں. انسان کے اندر ایسی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں جس کے ساتھ اس کے اندر مختلف محسوسات ہوتے ہیں. ان محسوسات کو سنبھالنے کے لیے اسلام نے ان کے بستر بھی علیحدہ کر دیے. تو یہ نماز اتنا بڑا حکم ہے کہ بچپن سے اس کی تربیت کا حکم دیا. اور یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ یہ حکم عام لوگوں کو صرف نہیں دیا بلکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ. اے نبی وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ ان کو حکم دیں؟ امہات المومنین کو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو، ان کی اولادوں کو، ان کے بچوں کو نماز کا حکم دیں. وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، اے نبی آپ اپنے گھر میں نماز کا حکم دیں. وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور خود شدت کے ساتھ اس نماز کے اوپر قائم ہو جائیں، اس نماز کا اہتمام کریں. لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ. بندہ عام طور پر مصروفیت کی وجہ سے نماز میں سستی کرتا ہے. جی میری دکان کا وقت تھا، میری تجارت کا وقت تھا، میں کوئی سودا کر رہا تھا، میں خرید و فروخت کے اندر مصروف تھا، میرے گاہک بیٹھے ہوئے تھے، میں ڈیل کر رہا تھا، میں نوکری کے دفتر کے اندر موجود تھا، ملازمت کا وقت تھا میرا، اس لیے میری نماز ظہر کی چلی گئی. میں گھر آ رہا تھا، راستے میں عصر کی چلی گئی. میں سویا ہوا تھا، فجر کی چلی گئی. یہی باتیں ہیں نا آج ہمارے پاس نماز چھوڑنے کی. اللہ کہتا ہے کہ تم یہ سمجھتے ہو یہ رزق تمہارے ذمہ ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم نے آپ کو رزق کا ذمہ دار بنایا ہی نہیں ہے. ہاں آپ دنیا میں محنت کریں، حلال ذرائع اختیار کریں، کوشش کریں، تجارت بھی کریں، نوکریاں بھی کریں، جو ذرائع ہو سکتے ہیں حلال رزق کے آپ ان کو اختیار کریں، لیکن ان کو نماز کے اوپر ترجیح نہ دیں. کیونکہ ان ذرائع کے بعد رزق دینا، ان ذرائع کے اندر رزق نہیں ہے. ان ذرائع کو اختیار کرنے کے بعد رزق دینا پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. لا نسألک رزقا نحن نرزقک، ہم رزق دینے والے ہیں. آپ کے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ آپ فیصلے کریں اگر میں گاہک کو چھوڑ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے چلا گیا تو اس سے میرا یہ نقصان ہو جائے گا، میرا سودا نہیں ہو سکے گا، میری ڈیل پکی نہیں ہو سکے گی، میں اس سودے کے اندر نقصان اٹھا لوں گا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے. اس ڈیل میں آپ کے لیے رزق ہے یا نہیں ہے، فائدہ رکھا گیا ہے کہ نقصان رکھا گیا، یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے علم میں ہے. آپ کے ذمہ یہ ہے کہ جب جماعت کا وقت ہو گیا ہے اب سارے دنیا کے کام چھوڑ کر اپنے اس کام کو ترجیح دیتے ہوئے نماز کے لیے چلے جائیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. اللہ کہتے ہیں کہ میرے کچھ ایسے بندے ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے لفظ استعمال کیا، وہ حقیقی معنوں میں مرد ہیں، وہ فیصلہ کرتے ہیں، وہ صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے لوگ ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. ان کو کوئی چیز نماز سے پیچھے نہیں کر سکتی، چاہے وہ تجارت کر رہے ہوں، تجارت کے لیے سفر میں ہوں، تجارت کے لیے میٹنگ کر رہے ہوں، بزنس کے کسی ٹرپ کے اوپر موجود ہوں، وہ نماز کو پہلی ترجیح کے اوپر رکھتے ہیں. یا وہ کوئی چیز خرید رہے ہوں، سودا بالکل طے ہو رہا ہو، اس وقت بھی اگر نماز کا وقت آ جائے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں، نماز کو ترجیح دیتے ہیں. لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ. ان کی تجارت، ان کی مصروفیت، ان کے کام، ان کے جو بھی بزنس ہے دنیا کے اندر، وہ بزنس اس کو لیس امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اور نماز اور اللہ کے ذکر کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں. فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ایسی تجارت کر رہے ہیں. ایک اور آیت کے اندر فرمایا تجارت لن تبور، جو ایسی تجارت اللہ کے ساتھ کرتے ہیں جس کے اندر گھاٹے کا کوئی وہم ہی نہیں ہے، خوف ہی نہیں ہے، کوئی نقصان ہو ہی نہیں سکتا. عام طور پر کوئی بھی انویسٹمنٹ ہے اس میں کبھی فائدہ ہوتا ہے کبھی نقصان ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں کتنا فائدہ ہے کتنا نقصان ہے. اپنے اندازے سے اپنی اسیسمنٹ کے ساتھ انسان انویسٹ کر رہا ہوتا ہے.
پیسہ لگا رہا ہوتا ہے، محنت کر رہا ہوتا ہے وہاں پر، لیکن اللہ فرماتے ہیں نماز کو ترجیح دینے والے لوگ، نماز کے اوپر قائم ہونے والے لوگ، وہ نماز کے مقابلے میں باقی کاموں کو ترک کر دینے والے لوگ، یہ وہ لوگ ہیں جو ایسی تجارت کر رہے ہیں لن تبور، جس تجارت کے اندر کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی گھاٹا نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن مجید میں، آپ قرآن کا کوئی پارہ اٹھا کر دیکھ لیں، کوئی پارہ ایسا نہیں ہے جس میں نماز کی آیتیں نہ ہوں۔ کہیں ایمان والوں کی صفت نماز بیان کی گئی ہے، کہیں جنت میں جانے کے لیے جو ضروری کوالٹیز ہیں، کریکٹرسٹکس ہیں ایک انسان کے اندر ہونی چاہیے، ان کے اندر نماز کو اللہ تبارک تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ کہیں نماز کو فرض کر کے فرض کے صیغے کے ساتھ بیان کیا ہے، کہیں نماز کے فوائد بیان کیے ہیں، کہیں نماز نہ پڑھنے والوں کو تنبیہ کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اکثر پاروں میں متعدد آیات نماز کے بارے میں موجود ہے۔ قرآن کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اللہ نے کہا کہ یہ کتاب ہدایت ہے، اس میں شک نہیں ہے۔ ہدایت کس کو دیتی ہے؟ متقین کو۔ اور وہ متقین کیا ہیں؟ ان کی پہلی صفت یہ بیان کی جو نمازوں کو قائم کرنے والے ہیں۔ اللہ نے متقین کی پہلی صفت، جو قرآن سے فائدہ اٹھاتے ہیں، قرآن کی ہدایت ان کو سمجھ آتی ہے، قرآن کی ہدایت سے وہ مستفید ہوتے ہیں، فرمایا وہ متقین وہ ہیں الذین یقیمون الصلاۃ، جن کی پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں۔ جنت میں جانے والے لوگ، کامیاب ہونے والے لوگ، مومنین، ان کی صفات بیان کی قرآن مجید نے، قد افلح المؤمنون۔ اللہ کہتے ہیں کہ مومن ہی کامیاب ہوں گے، ایمان کے بغیر تو کامیابی کا تصور ہی نہیں ہے۔ مومن کامیاب ہو گئے۔ کون ہے مومن؟ الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ ان کی صفات کی جب باری آئی، پہلی صفت یہ تھی کہ جو اپنی نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں، جو نماز کے اندر اللہ کا خوف رکھتے ہوئے نماز کو ادا کرتے ہیں۔ اور پھر جب ان کی صفات کو ختم کیا، کنکلوڈ کیا، درمیان میں اور چیزیں بھی بیان کی، وہاں کیا فرمایا؟ وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ وہ مومن کامیاب ہو گئے جو نمازوں کو قائم کرتے ہیں خشوع کے ساتھ، اور پھر فرمایا کہ نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا تیار کیا؟ اولئک ھم الوارثون، یہ لوگ ہیں جن کو وارث بنایا جائے گا۔ کس چیز کا وارث بنیں گے؟ فرمایا الذین یرثون الفردوس ھم فیہا خالدون، یہ اللہ کی طرف سے جنت الفردوس کے وارث بن جائیں گے، اور پھر یہ جنت الفردوس کی نعمتوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ ایمان والوں کی صفت ہی نماز کے ساتھ شروع کی، اور ان کی صفات کا اختتام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ساتھ کیا۔ یہ اتنی بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ کی چیز ہے، اور اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کوئی معاملہ پیش آتا، جب بھی کوئی غم کی خبر ملتی اور آپ کو سکون کی تلاش ہوتی تھی، تو آپ کیا کہتے تھے؟ آپ اپنے مؤذن کو بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے کہ آپ اذان کہیں اور نماز کے لیے لوگوں کو اکٹھا کریں۔ ارحنا یا بلال و بالصلاۃ، اے بلال نماز کے ساتھ میرے دل کو سکون دیں۔ اور آپ فرمایا کرتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر ہے، جب میں نماز پڑھتا ہوں اس کے ساتھ میرے دل کو سکون ملتا ہے، اس کے ساتھ میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا اطمینان رکھا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر موجود ہوتے تھے، گھر کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، معاملات طے کر رہے ہیں، اپنی بیویوں کے ساتھ خوش گپیاں یا گھر کے معاملات کے اندر مصروف ہیں۔ ادھر اذان ہوتی تھی، امہات المومنین کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا؟ جب اذان ہو جاتی آپ کا رویہ ہمارے ساتھ ایسے ہو جاتا جیسے آپ ہمارے لیے اجنبی ہوں۔ آپ کی ساری فکر نماز ہوتی، آپ کی ساری ترجیح نماز ہوتی، آپ سارے گھر کے معاملات کو چھوڑ کر جو بھی کام کر رہے ہوتے تھے اس کو ترک کر کے نماز کی طرف آپ کی توجہ ہو جاتی، آپ نماز کی تیاری کے اندر چلے جاتے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ اس لیے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جو ہمیں سب سے بڑے بڑے اسباق ملتے ہیں، ان میں سے ایک سبق نماز کا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیماری کا حملہ ہوتا ہے، یہ مرض الموت ہے جس کے بعد آپ اس دنیا سے چلے گئے۔ اس بیماری کے وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن پوچھتے ہیں، غشی کا دورہ صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم میں، دیگر حدیث کی کتابوں میں موجود ہے، آپ پر غشی کا دورہ پڑا ہوا ہے بخار کی شدت کی وجہ سے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اچھی طرح یعنی آپ کو ہوش آتا ہے، آپ سے غشی ختم ہوتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ آپ کو اتنی لوگوں کی نماز کی فکر تھی؟ بتایا جاتا ہے نہیں، وہ تو آپ کے انتظار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔
وہ تو انتظار میں ہے کہ آپ آئیں گے، جماعت ہوگی تو نماز پڑھیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پھر مجھے تیاری کروائیں۔ آپ بخار کی شدت کو اتارنے کے لیے غسل فرماتے ہیں، غسل فرمانے کے بعد نماز کا ارادہ کرتے ہیں، پھر آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، پھر تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی آنکھیں کھلتی ہیں تو آپ پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ فکر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس حالت میں کہ آپ شدید بیماری کے اندر مبتلا ہیں، اور وہ بیماری اتنی ہو چکی ہے بخار کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر غشی کے دورے پڑ رہے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی نماز کی فکر کر رہے ہیں۔ پھر پوچھتے ہیں لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ وہ کہتے ہیں جی اللہ کے نبی لوگ تو آپ کے انتظار کے اندر ہیں۔ آپ فرماتے پھر مجھے تیاری کریں، پھر وضو کیا، پانی جسم کے اوپر انڈیلا، تیاری کی، پھر نہیں جا سکے، تیسری دفعہ کے بعد کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو کہیں کہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں رضی اللہ عنہ، ان کو حکم دیں نماز پڑھا دیں۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں بھی اپنی نماز کی فکر ہے۔ کیا خیال ہے پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کا کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں بھی شرکت کی، حدیث کے اندر موجود ہے کیسے شرکت کی۔ آج ہمارے لیے سبق ہے اس کے اندر، ہم بیٹھے بٹھائے نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، باتوں میں چھوڑ دیتے ہیں، دوستوں کی محفلوں میں چھوڑ دیتے ہیں، کوئی بہانہ نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں جمع کر لیں گے، اکٹھے پڑھ لیں گے۔ نماز کی وہ فکر ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں بھی کہتے ہیں کہ مجھے مسجد میں لے کر جائے۔ حدیث کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 صحابہ نے سہارا دیا ہوا ہے، اپنے اللہ کے نبی کے بازو اپنے کندھوں کے اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور سہارا دے کر مسجد میں لے کے جا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پاؤں بھی نہیں سنبھالے جا رہے بیماری کی شدت کی وجہ سے، اللہ کے نبی کے پاؤں کی لکیریں زمین کے اوپر بن رہی ہیں، اور آپ مسجد کی طرف نماز کے لیے جا رہے ہیں۔ یہ فکر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور سب سے جو آخری الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہے وہ کیا تھے؟ وہ بھی حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی جو امت کے لیے وصیت چھوڑ کر گئے، وہ سب سے قیمتی الفاظ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے وہ کیا تھے؟ فرمایا کہ لوگو الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، لوگو اپنی نمازوں کو سنبھال لو، نمازوں کی فکر کر لو، نمازیں ٹھیک کر لو، اور پھر اپنے غلاموں کے حقوق ادا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ہمیں سمجھا کر گئے ہیں۔ انبیاء کا یہی طریقہ تھا، سارے انبیاء ان کو نماز کی فکر تھی۔ ابراہیم علیہ السلام، ان کی سیرت کو پڑھیں، وہ جب اپنے بچوں کو مکہ کے اندر چھوڑ کر گئے، اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو، وہاں پر ایک ایسی وادی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، خود اللہ نے قرآن مجید میں کہا ایسی وادی تھی جس میں زراعت ہی نہیں تھی، کوئی فصل نہیں، کوئی پھل نہیں، کوئی کھانے پینے کا سامان نہیں، پینے کے لیے پانی تک نہیں ہے، وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں اللہ کے حکم پر اپنے بیٹے کو اور بیوی کو۔ ان کے ذہن میں آبجیکٹو کیا ہے، موٹیو کیا ہے، کیوں یہ کرنے لگے ہیں؟ فرماتے ہیں ربنا لیقیموا الصلاۃ، اللہ میں اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے بیت اللہ کے پاس، جہاں بیت اللہ کی نشان موجود ہیں، عند بیتک المحرم، اس جگہ پر اپنے بیٹے کو، معصوم بچے کو اور بیوی کو تیرے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں تاکہ یہ یہاں پر نمازیں قائم کریں۔ ان کو اپنی اولاد کی نمازوں کی فکر تھی، اور نمازوں کے لیے دعا کیا کرتے تھے رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، اے اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، قرآن مجید نے بیان کی۔ کبھی ہم نے غور کیا کیا الفاظ ہیں؟ کیا ابراہیم علیہ السلام نمازی نہیں تھے؟ نمازی تھے، اللہ کے پیغمبر تھے، اللہ کے خلیل تھے۔ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ان کو اپنی دوستی کے لیے خود پسند کیا تھا، اور اللہ نے ان کو آنے والی نسلوں کے لیے، انسانیت کے لیے نمونہ بنایا۔ لیکن ان کی دعا کیا ہے؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ یہ ان کی فکر ہے۔ آج ہماری کیا فکر ہے؟ ہماری اپنے بارے میں کیا نمازوں کے اعتبار سے یہ فکر ہے؟ ہم اتنا پریشان ہوتے ہیں اپنی نمازوں کے بارے میں، نماز چھوڑنے کے بعد، نماز ترک کرنے کے بعد، نماز میں سستی کرنے کے بعد بھی ہم نے کبھی اتنا بیٹھ کر بھی غور نہیں کیا کہ یہ نماز مجھ سے کیوں چھوٹ گئی ہے، مجھے اللہ کے سامنے توبہ کرنی چاہیے، مجھے فوری طور پر اٹھ کر یہ نماز پڑھنی چاہیے، مجھے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ ہم تو یہ بات بھی نہیں سوچتے، اور جو پیغمبر ہیں، اللہ کے خلیل ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہمارے لیے نمونہ بنا دیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ، اللہ تعالیٰ مجھے نمازی بنا، نماز کے اوپر قائم رہنے والا بنا دے۔ اور صرف اپنی فکر ہے وَمِن ذُرِّيَّتِي، اللہ تعالیٰ میری اولاد کو بھی پکا نمازی بنا دے۔ اپنی اولادوں کی بھی نماز کی فکر ہے، اپنی اولادوں کے لیے بھی نماز کو پسند کر رہے ہیں، اور آج ہمیں اولاد کی باقی ساری فکریں ہیں، ان کی نماز کی فکر نہیں ہے۔
یہی انبیاء کی شان ہے. جتنے انبیاء قرآن نے ان کو بیان کیا ان میں سے اکثر کے بارے میں یہ بات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ وکان عند ربہ مرضیہ. اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا. کیا ان کی صفات تھیں، کیا خوبیاں تھیں، کیا ان کی پہچان تھی؟ فرمایا کان یامر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ. وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیا کرتے تھے. اپنے گھر والوں کو وہ بھی نماز کا حکم دیا کرتے تھے. وَكَانَ عِنْدَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا. حالانکہ وہ اللہ کے پسندیدہ تھے. اللہ نے بڑی بڑی قربانیوں میں ان کو پاس کیا ہوا تھا، بڑے بڑے امتحانوں میں سرخرو ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اپنی اور اپنے گھر والوں کی نمازوں کی فکر تھی. آج ہمارا رویہ کیا ہے؟ ہمیں اپنی نمازوں کی فکر ہے. ہم نماز کے اوپر اپنے کتنے چھوٹے چھوٹے حقیر سے کاموں کو ترجیح دے دیتے ہیں. نماز جاتی ہے چلی جائے، باتیں ہم ختم نہیں کرتے. محفل ہم یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس محفل میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کو کہیں بھائی نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد دوبارہ بیٹھیں گے. اور وہاں پہ باتیں کیا ہو رہی ہوتی ہیں؟ کسی کی غیبت کر رہے ہوتے ہیں، کسی کے بارے میں شکوے کر رہے ہوتے ہیں، کسی کی چغلی ہو رہی ہوتی ہے، یا زیادہ سے زیادہ پلاٹ خریدنے اور بیچنے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں. دنیا کے اندر کوئی ایسی انویسٹمنٹ، دنیا کے اندر آگے بڑھنا، ترقی کرنا، دنیاوی طور پر فائدے حاصل کرنا، یہ ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں. اور اس کے مقابلے میں نماز کو ہم چھوڑ دیتے ہیں، نماز ہماری ضائع ہو رہی ہوتی ہے. ہم یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ کام تو ہم 2 منٹ کے بعد بھی کر سکتے ہیں، ہم 4 فرض پڑھنے کے بعد بھی یہ بات یہاں سے شروع کر سکتے ہیں. لیکن چونکہ ہمارے ذہنوں میں وہ ترجیحات نہیں ہیں جو ہونی چاہیے تھیں، اس لیے نمازوں کا ہمارا وہ معاملہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو آپ مطالعہ کریں، کتنی فضیلتیں آپ نے بیان کی نماز کی. فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن. جب بندہ 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے، فرمایا ایک نماز سے دوسرے نماز کے درمیان ہونے والی غلطیاں، کوتاہیاں انسان ہونے کے ناطے جو وہ کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا کفارہ بنا دیتا ہے اس نماز کو. الصلوات الخمس، یہ 5 نمازیں اپنے درمیان آنے والے سارے گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. والجمعۃ الی الجمعہ، بندہ اہتمام سے جمعہ کی نماز پڑھتا ہے، جمعہ کا اہتمام کرتا ہے، اس کا خیال رکھتا ہے، وقت پر آ جاتا ہے، ساری بات سنتا ہے، نماز مکمل کر کے جاتا ہے. فرمایا جمعہ کا یہ اہتمام پورے ہفتے کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. اور رمضان سے رمضان کے درمیان سال بھر کے گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. اذ اجتنبت الکبائر، اگر بندہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرتا رہے، کبیرہ گناہوں کا خیال رکھے. چھوٹی غلطیاں ہو جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان عبادات کے ذریعے ان کو معاف کیے جاتا ہے. کتنی بڑی فضیلت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ، صحابی کہتے ہیں میرے ساتھ اللہ کے نبی تھے، سردی کا موسم تھا اور جو درخت ہیں ان کے پتے پیلے ہو چکے تھے، زرد ہو چکے تھے، گر رہے تھے درختوں سے. آپ نے 2 شاخوں کو پکڑا، اس طرح جھنجھوڑا، ہمارے سامنے ہلایا تو جتنے پتے ان شاخوں کے اوپر موجود تھے وہ ساری نیچے گر گئے. ہم دیکھتے ہیں آج کل باہر اگر جائیں تو اکثر درختوں کے اوپر یہ جو سردیوں کا موسم شروع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت خزاں کے اندر پتے ان کی گرے ہوتے ہیں، اگر تھوڑا سا ہلائیں تو سارا درخت ہی ننگا ہو جاتا ہے، بالکل خالی ہو جاتا ہے پتوں سے. تو یہ معاملہ جب دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے نصیحت کی. فرمایا کہ تم نے دیکھا یہ کیسے درخت کے پتے جو ہیں وہ جھڑ گئے اور بالکل درخت خالی ہو گیا. اگر کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز ادا کرتا ہے 5 وقت کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہ اس طرح جھاڑ دیتا ہے جس طرح اس درخت کے پتے ختم ہو گئے اور جھڑ گئے. کیسی مثال دے کر سمجھایا. سارا دن ہم گناہوں میں لتڑے رہتے ہیں، غلطیاں ہوتی رہتی ہیں. نماز کا اگر صحیح معنوں میں اہتمام کر لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نماز کے سبب ہمارے سارے گناہ معاف کر دے. ایک اور حدیث مشکات کے اندر موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، یہ جو آپ نے فرمایا صحابہ سے سوال کیا، اے لوگو یہ بتاؤ مجھے، لو ان نہرم بباب احدکم، اگر تمہارے میں سے کسی بندے کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو، یہ مکہ کے اندر، مدینہ کے اندر نہر بہتی ہو کا تصور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں، جہاں پانی چشموں سے آتا تھا، بھار کر لانا پڑتا تھا، پانی نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کئی دن تک بغیر ضرورت کے غسل نہیں کر سکتے تھے، محل کے اندر رہتے تھے. آپ کہتے ہیں کہ اگر تصور کرو تم میں سے کسی کے گھر کے سامنے نہر بہتی ہو اور وہ 5 وقت اس نہر کے اندر غسل کرے، حل یبقى من درنہ شیء، کیا اس کے جسم کے اوپر میل کچیل کا کوئی قطرہ بھی باقی رہے گا؟ تصور کتنا بڑا دیا ان کے سامنے کہ تم تو مشکیزوں میں پانی لا کر
संभाल संभाल कर इस्तेमाल करते हो, उसकी वजह से मैल भी रह जाती है, कपड़ों पर भी रह जाती है, जिस्म पर भी रह जाती है। अगर तुम्हारे सामने नहर बहना शुरू हो जाए और तुम 5 वक्त उसमें नहाना शुरू कर दो, क्या किसी के जिस्म के ऊपर मैल कुचैल बाकी रहेगी? वो कहते हैं नहीं, ला यबका मिन दरनिही शै, अल्लाह के नबी फिर तो मैल का कोई निशान भी बाकी नहीं रहेगा। तो आपने फरमाया ज़ालिका मसल सलवातिल खम्स, ये मिसाल है 5 वक्त की नमाज़ों की। यमहुल्लाहु बिहिन्नल खताया, अल्लाह इन 5 वक्त की नमाज़ों की वजह से ऐसे गुनाहों को साफ़ कर देता है, धो देता है, मुसलमानों को पाक कर देता है खताया से, गुनाहों से, जिस तरह बंदा 5 वक्त नहर के साफ पानी में गुस्ल करे उसकी मैल कुचैल धुल जाती है। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की और तरगीब दी हमें कि जब हम गलतियां करते हैं, हमसे कोताहियां होती हैं, हम अल्लाह ताला के दीन पर सही अमल ना कर सकने की वजह से कई दफ़ा गुनाहों के मुर्तकब भी हो जाते हैं। उन गुनाहों से माफ़ी का कितना बड़ा अल्लाह ने ज़रिया रखा हमारे लिए कि नमाज 5 वक्त की अदा की जाए। बाकी सारी इबादत वो सीजनल हैं, वो कोई साल में एक दफ़ा है, कोई ज़िंदगी में एक दफ़ा है, लेकिन ये जो नमाज है इसके बारे में आप देख लें, ये तो दिन में 5 मरतबा अल्लाह तबारक तआला ने मुतालबा किया है हमसे। तो इस मुतालबे के ऊपर अपनी नमाज़ों की हिफाजत करना और उनका पूरा ख्याल रख के अदा करना, नमाज़ों को कायम करने की फ़िक्र में मुब्तला होना कि मेरी नमाज ना ज़ाय हो जाए, मेरे घर वालों की नमाज ना ज़ाय हो जाए, मेरे मुतल्लिका लोगों की नमाज़ें ना ज़ाय हो जाए, ये फ़िक्र करना हमारी ज़िम्मेदारी है। वरना तो फिर अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किया, अम्बिया के जानशीन बनने वाले लोग जिनका अम्बिया के साथ ताल्लुक़ भी था, रिश्ता भी था, उनके ख़ानदानों में से भी थे, फरमाया फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन अज़ाउस सलाता वत्तबउश शहवात फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या। ऐसे लोग पैदा हो गए दुनिया के अंदर, उनके बड़े नमाजें भी पढ़ते थे, अल्लाह के अहकामात पर अमल भी करते थे, दावत व तबलीग का काम भी करते थे, दीन की खिदमत के अंदर वो मेहनत भी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद ऐसी नस्लें पैदा हो गई, फ़ख़लफ़ मिन बादिहिम ख़ल्फ़ुन, उनके बाद ऐसे नाखल्फ़ लोग पैदा हो गए, वारिस बन गए, अज़ाउस सलाता, जिन्होंने अपनी नमाजें ज़ाया कर दी, उनको नमाजों की फ़िक्र नहीं थी। वत्तबउश शहवात, जब नमाजें ज़ाया कर दी फिर वो ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, खराबियाँ बढ़ती गईं, तबाहियाँ बढ़ती गईं, फिर वो उस नतीजे पर पहुँच गए, फ़सौफ़ यल्क़ौन गय्या, वो गुमराही के अंदर चले गए, तबाही के अंदर चले गए, बर्बादी के अंदर चले गए, वापसी के रास्ते से बहुत आगे निकल गए। नमाजों को ज़ाया करना ये अल्लाह तबारक व तआला को पसंद नहीं है। अल्लाह ने इसके ऊपर बड़ी सख्त कुरान मजीद के अंदर वईदें बयान की हैं। जो लोग जहन्नम के अंदर चले जाएंगे वो एक दूसरे को जब पहचानेंगे, देखेंगे, तो एक दूसरे से सवाल करेंगे, मा सलककुम फी सकर, तुम्हारा क्या कसूर था, तुम क्यों यहाँ पर पहुँच गए, तुम्हारा ये अंजाम क्यों हुआ, तुम आज अजाब के अंदर कैसे मुब्तला हो गए। मा सलककुम फी सकर, इस अजाब में ले आने वाली क्या बड़ी बड़ी वजूहात थी जिस वजह से तुम समझते हो कि आज हम यहाँ पे हैं। तो क्या जवाब आगे से आएगा? कोई बड़े बड़े काम नहीं, फरमाया पहली बात वो ये कहेंगे, कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन, हम नमाज पढ़ने वालों के साथ नमाज नहीं पढ़ा करते थे, हम नमाजी नहीं थे। जहन्नम में जाने वाले इतराफ़े जुर्म कर रहे हैं वहाँ पर जाने के बाद कि हम नमाजी नहीं थे, और अल्लाह ने उनका इतराफ़ आज हमारे सामने बयान कर दिया ताकि हम नमाजी बन जाएं, इस अंजाम से बच जाएं, नमाजों की फ़िक्र कर लें। फरमाया मा सलककुम फी सकर कालू लम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन, और दूसरा बड़ा जुर्म वो अपना ये कहेंगे कि हम मिस्कीन को खाना नहीं खिलाते थे। हमारे नज़दीक देखें नमाज का ज़ाया करना भी कोई ख़ास बहुत बड़ा जुर्म हम नहीं समझते, मामूली सी बात है जी, नमाजें ज़ाया हो जाती हैं। किसी से पूछें कितनी पढ़ी हैं, वो कहता है आज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फ़ज़ल है मैंने 3 नमाज़ें पढ़ ली हैं। दूसरे से पूछें 4 पढ़ ली, बस फजर के टाइम में सोया रहा हूँ। कोई कहता है कि मैंने आज तो 5 पढ़ लिए, कल मेरी 2 बस रह गई थी, ज़रा मसरूफियत थी, मैं नहीं पढ़ सका। ये जितने भी रवैये हैं ना हमारे, ये बेनमाज़ों के रवैये हैं, ये नमाजी लोगों के रवैये नहीं हैं। अल्लाह के यहाँ नमाज वो है जो पूरी पढ़ी जाए, जो 5 वक्त पढ़ी जाए, जितनी अल्लाह ने फ़र्ज़ की है उस तरह पढ़ी जाए, और अल्लाह तबारक व तआला कबूल भी उसी नमाज को करता है, अल्लाह ने हुक्म भी उसी का दिया है। वरना तो ये बंदा जो पार्शली अमल कर रहा है नमाज के ऊपर, पार्शली अमल कर रहा है, कभी पढ़ ली कभी छोड़ दी, कभी जो है उसको तरजीह में ले आया, फिर बड़े बड़े अरसे तक नमाज जो हमारी तरजीह के अंदर नहीं है, फिर बाकी काम हमारी तरजीह के अंदर है, ऐसा बंदा नमाजी अल्लाह के यहाँ नहीं है। अल्लाह ने ऐसे नमाजियों के लिए फरमाया फ़वैलुल लिल मुसल्लीन, ऐसे नमाजियों के लिए हलाकत है।
ایسے نمازی بھی تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ کون سے؟ الذین هم فی صلاتہم، وہ فویل للمصلین، وہ نمازی بھی جو نمازوں کے اندر ساہون سستی کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ سستی کرنے والے نمازی بھی ہلاکت کے اندر چلے جائیں گے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ نے فرمایا، نماز کی آپ نے اہمیت بیان کی اور بے نمازیوں کا انجام اس کے اندر بیان کیا۔ فرمایا کہ من حافظ علیہا کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، جو نماز کی حفاظت کر لیتا ہے، نماز پہ پہرا دے لیتا ہے، نمازوں کو وقت پر ادا کرتا ہے، جماعت کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، فرمایا یہ وہ شخص ہے کانت لہ نور و برہان و نجات یوم القیامہ، اس کی نماز قیامت والے دن اسے 3 فائدے دے گی۔ وہ روشنی ہوگی، آپ نے پڑھا ہوگا کہ پل صراط سے گزرنے کے لیے روشنی چاہیے ہوگی۔ جب لوگ پل صراط سے گزر رہے ہوں گے تو کچھ ایسے ہوں گے جن کے لیے اندھیرا کر دیا جائے گا، وہ کہیں گے ٹھہر جاؤ، ہمیں بھی ساتھ شامل کر لو۔ آگے والوں کو جو روشنی کے اندر جا رہے ہوں گے تو آگے سے کیا جواب ملے گا کہ لرجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، جاؤ دنیا میں وہاں پہ یہ روشنی حاصل کرنے کی جگہ تھی، وہاں سے روشنی کما کر لانی تھی، اب واپس چلے جاؤ، وہاں سے روشنی لے کر آ جاؤ۔ لیکن کون وہاں سے واپس آ جائے گا؟ فرمایا کہ یہ جو نماز ہے اس کے لیے نور ہوگی، روشنی کا کام دے گی، وہ انسانوں کے چہرے اس نماز سے پہچانے جائیں گے، یہ امت اس نماز سے پہچانی جائے گی۔ اور دوسری بات فرمائی برہان، یہ نماز اس کے پاس دلیل ہوگی کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر یہ نماز ہی اس کی نجات کا ذریعہ بنے گی قیامت والے دن۔ فرمایا جو اس کی حفاظت نہیں کرتا اس کے پاس قیامت والے دن کوئی نور اور روشنی نہیں ہوگی۔ جو اس کی حفاظت نہیں کرتا اس کے پاس اپنے دین اور اسلام کی دلیل بھی نہیں ہوگی، وہ کوئی ایسی دلیل اور نہیں پیش کر سکے گا کہ میں جناب مسلمان تھا، میں بھی امت مسلمہ کا فرد تھا۔ جو نمازی نہیں ہے، فرمایا قیامت والے دن اس کے پاس برہان اور دلیل نہیں ہوگی اپنے مسلمان ہونے کی، اور فرمایا کہ نجات بھی نہیں ہوگی، بلکہ اس کا ٹھکانہ کہاں ہوگا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ قارون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کے اندر موجود ہے، صحیح حدیث کے لفظ ہے۔ فرمایا اس کا ٹھکانہ ان سب سے بڑے بدبخت لوگوں کے ساتھ ہوگا، اس کا انجام ان کے ساتھ ہوگا۔ جو نمازی نہیں ہے، نماز کی حفاظت نہیں کر سکتا، پھر اس کے پاس نہ قیامت والے دن کوئی روشنی ہوگی، نہ دلیل ہوگی، نہ نجات کا ذریعہ ہوگا، اور اس کا انجام ان بدبخت ترین لوگوں کے اندر ہوگا جو اللہ کے بھی دشمن تھے، اللہ کے نبیوں کے بھی دشمن تھے، ان کے ساتھ اس کا انجام ہوگا۔ آج ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنی نمازوں کی فکر کریں، اپنے بچوں کی نمازوں کی فکر کریں، اور پھر یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ معاشرے کو بھی نمازی بنائیں۔ صرف اپنی فکر کر لینا، اپنے بچوں کی فکر کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ اس نماز کی دعوت کو اس امت کے اندر عام کرنا بھی ہماری ذمہ داری کے اندر شامل ہے۔ اور یہ ذمہ داری صرف عام افراد کی نہیں ہے، حکومتوں کی بھی ذمہ داری ہے نماز کا ماحول قائم کرنا، اسلامی ریاست کی ذمہ داری ہے۔ اللہ نے قرآن مجید میں یہ ذمہ داری خود متعین کی۔ فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم دنیا میں حکومتیں دیتے ہیں، ان کی سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہوتی ہے کہ وہ نماز کا نظام قائم کریں۔ آج ہماری حکومتیں اس سے غافل ہیں، ہمارے وہ لوگ جن کو اللہ تبارک تعالیٰ نے اختیار دیا ہے وہ اس کو اپنی ذمہ داری ہی نہیں سمجھتے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر وہ نہیں کرتے، ہم اپنے معاشرے میں اصلاح کا یہ کام کریں، لوگوں کو اس کی ترغیب دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیثیں، اللہ کے قرآن کی وہ آیتیں، وہ ترغیبیں ان کے سامنے رکھیں، تاکہ لوگ نماز کی طرف راغب ہوں اور اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے بنیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں نماز کی حفاظت کرنے کی توفیق دے، نماز کو صحیح معنوں میں قائم کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور ہمارے بچوں کو پکا نمازی بنائے، اور قیامت والے دن یہ نماز ہمارے لیے نور بھی ہو، برہان بھی ہو، اور ہماری نجات کا ذریعہ بھی ہو۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔